عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. احسن تبارک اللہ فیک. یہ ایک اور دعا ہے تشہد میں پڑھنے کی، اور یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ اس دعا کو تشہد میں پڑھنا واجب ہے. نبی علیہ السلام کا امر ہے کہ یہ دعا ضرور پڑھی جائے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی صلاتہ، اپنی نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے. کہاں مانگتے تھے؟ تشہد میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال مسیح دجال کے فتنے سے، جو کہ بڑا فتنہ ہے. ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرمایا کرتے تھے. ابھی جو کان رسول اللہ، یہ جو تعبیر ہے یہ تعبیر دوام پر دلالت کرتی. اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے اور کبھی ناغا نہیں فرماتے تھے. تو ایک عمل پر اللہ کے نبی کا دوام اختیار کرنا اس عمل کے وجوب کی دلیل. آپ نے کبھی ناغا نہیں کیا، کبھی اس دعا کو چھوڑا نہیں. فقہا میں سے ایک فقی مکحول، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا تشہد میں مانگنا بھول جائے وہ نماز کا اعادہ کرے. لیکن یہ تشدد ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے. لیکن سلف صالحین اس دعا کو کتنی اہمیت دیتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوام اختیار کیا کرتے تھے. اور آگے آپ کا حکم سن لیجئے، وفی لفظ لمسلم، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں، آپ کا فرمان ہے اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد کرے تو وہ لازمی پناہ پکڑے اللہ تعالیٰ کی 4 چیزوں سے. یہی 4 چیزیں جو بیان ہوئی. فرمایا کہ وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں جہنم کے عذاب سے. اور آگے آپ نے پوری دعا ذکر کی جو پیچھے مذکور ہوئی ہے. تو یہاں آپ نے حکم دیا. اب 2 طریقوں سے یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی. ایک حدیث یہ واضح کر رہی ہے کہ یہ دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل تھا اور کبھی آپ نے اس عمل کو معطل نہیں کیا. دوسری حدیث آپ کا فرمان ہمیں سنا رہی ہے کہ آپ نے آرڈر جاری کیا اور یہ حکم جاری کیا کہ جب تم نماز پڑھو تو لازماً یہ دعا کرو. یہ امر کا صیغہ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے. اس لیے بہت سے فقہا اس دعا کے وجوب کے قائل ہیں. آج کے دور کے عظیم فقیہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ اس دعا کو واجب قرار دیتے ہیں. تو اس کو ضرور یاد کر لیجئے اور ضرور اس کو پڑھا کیجئے، کیونکہ اس دعا میں ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی. دنیا کے فتنوں سے، موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، اور جہنم کے عذاب سے. یعنی ہر جو مہالک ہیں ان تمام کا یہاں ذکر. ہر مہلک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے. جب کثرت سے یہ دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا اور ہماری عافیت کا سامان پیدا فرمائے گا. جی.